جو اہل سنت کی جتنی کتابیں ہیں، جتنے ائمہ ہیں، وہ تو متفق ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی اور اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور حلالہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو حرام ہے، وہ تو ایک نیچرل حلالہ ہے کہ اس نے کسی اور جگہ شادی کی، بائی چانس ہو گیا، وہ اکلادا معاملہ۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے پوچھا طلاق اسلام میں طلاق ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، 3 مہینے بعد وہ عورت آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، 3 مہینے تک وہ طلاق رجی ہوگی، یعنی ریورسیبل ہے، ٹھیک ہے، آپ واپس آ سکتے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد یعنی عورت 3 دفعہ پاک ہوتی ہے پیریڈز کے بعد، آلموسٹ 90 دن کے بعد وہ طلاق بائن بن جائے گی، یعنی وہ طلاق کے بعد اب آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اب آپ اپنی مرضی سے اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، اس کی مرضی آپ سے شادی کرے دوبارہ، ٹھیک ہے، نئے حق مہر کے ساتھ، نئے نکاح کے ساتھ، حلالہ۔ اب یہاں پہ نہیں ظاہر ہے ایک طلاق کی بات ہے نا، ہاں جی، اور اس کی مرضی کسی اور کے پاس چلی جائے، لیکن قرآن میں آیا کہ اگر وہ عورت اسی شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے جس نے اسے ایک طلاق دی تھی اور طلاق بائن بن گئی، تو ان عورتوں کو ان کے انہی شوہروں کی طرف لوٹاؤ تو، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات بیچ میں بدماش قسم کے سالے پڑ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں اسی طرح نہیں جان دینا، اس ٹائم تو وہ کہتے ہیں، بعد میں وہ اپنی بیویوں کے ہاتھوں اپنی بہنوں کو ذلیل کرواتے ہیں، عورت کی عزت اس کے خامند کے گھر میں ہی ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ 3 طلاقیں کٹھی، کیوں 3 طلاقیں کٹھی دیتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کہ ان کے پاس دین کا علم ہی نہیں، شادی کرنے کا شوق ہے، طلاق کے مسائل ہی نہیں پتا۔ میں نے جب کبھی کسی کا نکاح بڑھایا نا، اسے بتایا کہ بھائی 3 طلاقیں کبھی دماغ میں بھی نہیں سوچنی، ایک بھی نہیں سوچنی، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے۔ حلال اس لیے رکھی کہ بعض کا جینون ضرورت ہوتی ہے، ادروائز یہ اللہ کو پسند نہیں۔ مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت اس کے چیلے آ کے اسے مختلف گناہوں کی خبر دیتے ہیں کہ آج فلاں سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں، وہ خوش نہیں ہوتا۔ جب ایک چیلا کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی، وہ اسے معانقہ کرتا ہے، جب پھر ڈاکے ملتا ہے تو کم صحیح پایا بھائی، کیونکہ ہون جدوں علیحدہ ہون کے نہ آتے معاشرے کے لیے وہ بچے ناسور بنیں گے۔ تو یہ اتنا نازک رشتہ ہے، اس میں ایجوکیٹ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ایک طلاق دیں، اور وہ بھی ضرورت پڑے تو، ادروائز ضرورت کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں سٹیپ بتایا گیا نا کہ آپ نے پہلے اپنے بستر سے ان کو الگ کرنا ہے، اور پھر بہت ضرورت ہو تو آپ بس اس طرح سرزنش والا مار سکتے ہیں جس طرح چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ہڈی پسلی اس کی توڑ دینی ہے، ایسا معاملہ نہیں کرنا، اور وہ بھی ایک ایکسٹریم کیس کے اندر ہے۔ تو طلاق آپ نے ایک دینی ہے، کٹھی 3 طلاقیں دینا اگرچہ حرام ہے، گناہ ہے، لیکن صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو جائیں گی۔ اس کے ثبوت میں مسلم میں حدیث ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر نے جب طلاق دی تو رجوع کروایا۔ جب ان سے پوچھا گیا اس طلاق کو شمار کیا گیا تھا، ان کا ہاں شمار تو کیا تھا، اس کے سوا تو چارہ نہیں تھا، حرام تھی لیکن اسٹیبلش ہو گئی۔ صحابہ کرام کا اس کے اوپر اتفاق ہے، الموطا امام مالک میں پورا چیپٹر موجود ہے۔ وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابوبکر اور عمر کے ابتدائی دور میں 3 ایک شمار ہوتی تھی، وہ اس عورت کے لیے کہ جس کی رخصتی نہ ہوئی ہوئی ہو، مرد نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، اسے کہتے ہیں غیر مدخولہ۔ غیر مدخولہ عورت کو اگر مرد 3 طلاقیں دے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی، اس مرد کے پاس اجازت ہے کہ وہ اس عورت سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ خلوت سیاح ثابت نہ ہو، یعنی رخصتی نہ ہوئی ہو۔ ونس رخصتی ہو گئی ہے، خلوت سیاح ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے اسی رول کو فالو کرنا ہے۔